مولانا سراج الدین عمری بیان نوجوانوں کی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اما بعد فیا ایہا الناس واحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ موقع نصیب فرمایا کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی بہترین ساعتوں میں زندگی گزار سکے۔ اللہ کا فضل ہوا اور اللہ کا کرم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی اس بے پایہ نعمت پر ہم اللہ کے دربار میں جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اور آج ہم تمام لوگ یہاں اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس میدان میں اگر جمع ہوئے ہیں تو وہ اس اظہار کے لیے کہ ہم اللہ کی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ اللہ کی اس نعمت پر رمضان المبارک کے پورے مہینے کے ہماری زندگی میں ملنے پر ہم اللہ کے حضور حاضر ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں بہترین موقع نصیب فرمایا، اور ظاہر بات ہے اس سے زیادہ خوش نصیبی کی بات اور ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے اس کے دن میں روزے رکھنے اور اس کی رات میں تراویح پڑھنے اور اس کے لمحہ لمحہ اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں منور کرنے کی اللہ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پورے روزے رکھے ہوں گے، جنہوں نے پورے قرآن کی تلاوت کی ہوگی، جنہوں نے ذکر و اذکار کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے راتوں کو بجائے سونے کے انہوں نے جاگ کر زندگی گزاری ہوگی، انہوں نے اپنے آنکھوں سے آنسو نکال کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ یہ جو نعمت ملی ہے راتوں کو جاگنے کی، یہ جو نعمت ملی ہے ہمیں راتوں کو جاگنے کی، یہ جو نعمت ملی ہے ہمیں اللہ کے ذکر کرنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، روزوں کے رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج ہم اللہ کے دربار میں شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہماری زندگی میں جو موقع نصیب فرمایا تھا اس ویسے موقع ہماری زندگی میں بار بار صحت اور سلامتی کی حالت میں نصیب فرما، تاکہ ہم ایسی ہی تیری عبادت کر سکیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے، ہم سب شکر ادا کریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ نے روزے آپ پر فرض کیے، اس کی تراویح کو سنت قرار دیا، قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، ذکر و اذکار کی اللہ نے توفیق نصیب فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ پر پابندیاں عائد کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی روزے دار یہ نہ سمجھے کہ اس پر 14 گھنٹے کی اگر پابندی لگ رہی ہے تو اس کے لیے پابندی ہے۔ کوئی ذکر کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی اس پر پابندیاں ہیں۔ کوئی تراویح پڑھنے والا ہرگز یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے موقع نصیب فرمایا ہے، بلکہ یاد رکھیں خوشی کے اس موقع پر اللہ کو یاد کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سحری کے وقت سے لے کر افطار کے وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جن پابندیوں کو آپ پر عائد کیا ہے، وہ پابندیاں آپ کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں، آپ کو تکلیفوں میں ڈالنے کے لیے نہیں، آپ کی طبیعتوں کو خراب کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا یہ روزے آپ پر ہم نے
اس لیے فرض کیے، یہ قرآن کی تلاوت کا شغف ہم نے آپ کو اس لیے دلوایا تاکہ آپ کے دلوں پر جو زنگ ہے، آپ کے دلوں میں جو سختی آ چکی ہے، گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کی طرف سے جو میلان ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی طرف راغب کر سکیں۔ لہٰذا ہم دیکھ سکتے ہیں رمضان سے پہلے ہماری کیفیت یہ تھی کہ نہ ہمارا دل نمازوں میں لگتا تھا، نہ ہمارا دل تراویح میں لگتا تھا، نہ کسی اور دین کے کاموں میں لگتا تھا، مگر اللہ کا فضل ہوا رمضان المبارک میں کہ 5 وقت کی نمازیں ہمارے لیے آسان ہو گئی، سحری میں اٹھنا ہمارے لیے آسان ہو گیا، قرآن کی تلاوت کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا، جہاں 2 رکعت ہمارے لیے بھاری تھے وہاں ہمارے لیے 20 رکعتیں آسان ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روزہ، یہ قرآن کی تلاوت، یہ تراویح اور رمضان کی یہ نیکیاں ہمارے دلوں پر اثر کرتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کی وجہ سے آپ کے دل پاک ہوں گے، آپ کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم نے یہ تجربہ کیا، ہمارے سامنے مشاہدہ آیا کہ ہمارے لیے اب تک نیکیاں کرنا آسان تھا، اب وہ مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا، اب وہ مہینہ ہمیں الوداع کہہ گیا۔ ایسے موقع پر سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں پہلی بات یہی کہی ہے کہ اگر کوئی روزے دار یہ سمجھتا ہے کہ سحری میں اٹھنا، اس کے لیے سحری کرنا، پھر دن بھر کے روزے کے تقاضوں کو پورا کرنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، برائیوں سے بچنا، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنا، اللہ اللہ کرتے رہنا، اگر یہ پابندی سمجھ رہے ہیں، یہ پابندی ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ کے دلوں کی پاکی اور صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں مقرر کر رکھی ہیں۔ اگر دیکھا جائے اللہ نے جتنی عبادات ہم پر فرض کی ہیں ان تمام کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دل پاک ہو جائیں۔ اگر اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے تو فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اگر کوئی مالدار، اگر کوئی صاحب نصاب اپنی جیب سے پیسے نکال کر کسی غریب کو دیتے ہوئے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھ پر پابندی ہے، بیجا ظلم ہے، میں اپنی محنت کی کمائی غریبوں کو کیوں دوں، یہ مجھ پر بھاری بوجھ اور تاوان ہے، ہرگز نہ سمجھے، بلکہ یہ کہا قرآن نے کہ آپ کے زکوٰۃ کے نکالنے کی وجہ سے آپ کا دل بھی پاک ہوگا اور آپ کا مال بھی پاک ہوگا۔ اگر یہ زکوٰۃ کا مال ایسے ہی باقی رہ گیا تو پھر آپ کے پاک مال کو بھی یہ پاک ناپاک کر دے گا۔ لہذا فرمایا آپ نے اگر زکوٰۃ ادا کیا ہے اسے بوجھ نہ سمجھیں، صدقہ فطر اگر آپ نے ادا کیا ہے بوجھ نہ سمجھیں، روزے آپ نے رکھے ہیں بوجھ نہ سمجھیں، حج کے لیے عبادات ہے اس کے لیے بھی فرمایا حج کو جانا، ایک مشکل راستوں کو طے کرنا، اپنا وقت لگانا، بہت ساری قربانیاں دینا۔ کوئی حاجی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے لیے مشکل کام ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کی وجہ سے اس کا جسم پاک ہوگا، اس کا دل پاک ہوگا، اس کی عبادتیں پاک ہوں گی۔ فرمایا جتنی عبادتیں اللہ نے ہم پر مقرر کر رکھی ہیں وہ سب ہمارے دلوں کی صفائی، ہمارے دلوں کی نرمی، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف قریب ہونے کے ایک بہترین ذرائع اور موقع ہیں۔ اس میں سے ایک ذریعہ اور ایک بلکہ 2 ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک فرض ادا کیا روزے کا، اور وہ جو صاحب نصاب ہیں انہوں نے زکوٰۃ کے فرض کو بھی ادا کیا۔ ان 2 کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے دلوں کو پاک کر دیا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ نے ہمارے دلوں کو پاک کیا ہوگا، ہمارے دلوں میں نرمی آئی ہوگی، ہمارے دلوں میں نیکیوں کو جگہ ملی ہوگی، ہمارے دلوں میں گناہوں سے بچنے کا خوف پیدا ہوا ہوگا۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس موقع پر اللہ سے دعا کریں جو خوف اب ہے اسے باقی رکھیں، جو شوق اب ہے اسے باقی رکھیں، جہنم سے بچنے کا جو ڈر اب باقی ہے اب ہے اسے باقی رکھیں، جنت کو جانے کا جو شوق اب ہمارے اندر ہے اسے ہم باقی رکھیں، پنجگانہ نماز کے ہم جو عادی ہو چکے ہیں ہم اسے باقی رکھیں، صبح سویرے سحری کو اٹھنے کے جو ہم عادی ہو چکے ہیں اسے تہجد میں بدل کر ہم اس کی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ لہذا ان تمام عبادات کا شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہو کر شکر ادا کریں پچھلی نعمتوں پر، اور اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسے شکر کے مواقع ہمیں نصیب ہوتے رہیں گے۔ لوگوں، ہمارے لیے آج خوشی کا موقع ہے اور بے انتہا خوشی کا موقع ہے، اور خوشی کے اس موقع پر خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تھے، لوگوں کو دیکھا کہ خوشی کے موقع پر وہ ناچتے تھے، دف بجاتے تھے اور بہت سارے کام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، خوشی کے موقع پر ناچنا اور گانا، غم کے موقع پر ماتم کرنا، یہ سب چیزیں اب اسلام ختم کر رہا ہے۔ لہٰذا 2 طریقے میں ان 2 کے بدلے دے رہا
رہا ہوں. اب خوشی کے موقع پر آپ کو شکر ادا کرنا ہے, غم کے موقع پر آپ کو صبر کرنا ہے. لہٰذا یہ دو چیزیں ہماری طرف سے ہیں. آج ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے, اس خوشی کے موقع پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں. عام طور پر خوشی کے موقع پر انسان اس قدر مدہوش ہو جاتا ہے یا اس قدر راہ بھٹک جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بھول جاتا ہے. آج خصوصاً عید کا دن ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں ورغلا دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان آ کر ہم سے یہ کہے کہ رمضان گیا, اب ہم سب آزاد ہیں, رمضان گیا اب ہم سب کچھ کہہ سکتے ہیں, رمضان گیا اب ہمارے لیے گانا بجانا آسان ہے, ہمارے لیے فلموں کو جانا آسان ہے, ہمارے لیے دنیاوی لوگوں کی محبتوں کو اپنے دل میں بسانا آسان ہے. نہیں, ہرگز نہیں ہو سکتا. ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کبھی اللہ کے احکامات اور اللہ کی تعلیمات سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتا. وہ پابند ہے اللہ کے احکامات کا, وہ پابند ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار کا, وہ ہمیشہ وہی کرے گا جو اللہ نے کہا ہے. اگر کسی مسلمان کے دل میں یہ خیال ہو کہ اب رمضان نہیں ہے, شوال ہے, ہم جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, نماز بھی چھوڑ سکتے ہیں, برائیوں کا خیال بھی آ سکتا ہے, اگر یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں تو جھٹک دیں ان خیالات کو. اسلام کبھی ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. خصوصاً وہ نوجوان جن کے ذہنوں میں یہ ہو کہ ہم آزاد ہیں. عام طور پر شیطان کو بہکانے کے لیے آسان جو طریقہ ہے وہ نوجوان ہے. نوجوانوں کے ذہنوں میں شاید یہ جذبہ آ سکتا ہے کہ اب ہم آزاد ہیں, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ممکن ہے بہت سارے نوجوانوں نے سیر و تفریح کے پروگرام بنائے ہوں, ممکن ہے بہت سارے نوجوانوں نے گانے بجانے کے پروگرام بنائے ہوں, ممکن ہے بہت سارے نوجوانوں کے دل میں بہت کچھ اٹھ رہا ہو. اللہ اکبر. یاد رکھیں, اگر ہم نوجوان اس موقع پر, خوشی کے موقع پر ہمارے قدم پھسلیں گے, ساری قوم پھسل جائے گی. قوم کو بگاڑنے اور قوم کو بنانے میں اگر کسی کا رول ہو سکتا ہے تو نوجوانوں کا ہو سکتا ہے. خوشی کے اس موقع پر میں خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہوں گا کہ اگر آپ کے جائز مقاصد ہیں تو اسے پورا کرنے کی کوشش کریں, اور اگر گروپ کی شکل میں, دوستوں کی شکل میں کوئی ایسا پروگرام بنا چکے ہیں آپ جس میں اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو سکتے ہیں, گانے بجانے کی محفلیں سجانے کا پروگرام ہے, کہیں ایسی سیر و تفریح کا پروگرام ہے جس سے اخلاقی حدیں پار ہو سکتی ہیں, خدا را ابھی اس چیز کو روک دیں اور ابھی سے شیطان کے اس پھندے سے نکلنے کی کوشش کریں. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو خوشی کے اس موقع پر جہاں اللہ انعامات سے نوازنے کے لیے تیار ہیں, وہیں اللہ ناراض ہو کر ہم پر عذاب مسلط نہ کر دیں. لہٰذا ایسے موقع پر خصوصاً شیطان ہم نوجوانوں کو ورغلانے کی کوشش کرے گا, وہ بہکانے کی کوشش کرے گا سیر و تفریح کے نام پر, خوشی کے نام پر اور بہت سارے موقعوں پر. اس لیے ہم سمجھیں, قوم کے بڑے لوگ یہ احساس کریں کہ نوجوان ان کے کیا کر رہے ہیں. گھر کا ہر بڑا فرد یہ دیکھے کہ اپنا گھر کا نوجوان بچہ کہاں جا رہا ہے. محلے کے بڑے لوگ یہ دیکھیں کہ ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں. بستی کے بڑے لوگ محسوس کریں کہ ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں. اگر محلے کے بڑے, اگر بستی کے بڑے, اگر گھر کے بڑے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے قدم پھسل رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکیں. اس لیے کہ نوجوان ملت اسلامیہ کا بلکہ کسی بھی قوم کا گرم خون ہوتا ہے اور یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. اگر یہ بگڑ گئے تو سب کے سب بگڑ جائیں گے, اگر یہ سدھر گئے سب کے سب سدھر جائیں گے. تاریخ ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ قوموں کو بگاڑنے اور قوموں کو بنانے میں سب سے اہم جو اس کا رول رہا ہے وہ نوجوانوں کا رہا ہے. اللہ نے قرآن میں قوموں کو بنانے اور بگاڑنے میں جن لوگوں کی مثالیں دی ہیں وہ نوجوانوں کی ہیں. فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق. قرآن کریم میں ایک ایسی قوم کا ذکر فرمایا جس قوم نے اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی میں سب سے اعلیٰ مقام پیدا کر لیا تھا. بادشاہ بھی غلط راستے پر تھا, عوام بھی غلط راستے پر تھے. ایسے موقع پر اس غلط راہ پر چلی ہوئی قوم کو سدھارنے کے لیے کوئی کھڑے ہوئے تھے تو وہ نوجوان کھڑے ہوئے تھے. اللہ نے فرمایا ان چند نوجوانوں کے کھڑے ہونے کی وجہ سے ساری قوم میں سدھار آ گیا, بادشاہ بھی سدھرا, قوم کے لوگ بھی سدھرے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال خود قرآن کریم میں دی. حضرت ابراہیم کے گھر میں خود بت بنتے تھے, ان کے باپ بت بناتے تھے, آزر بتوں کی پرستش کرتے تھے, پوری قوم پرستش کرتی تھی بتوں کی. اس ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے اور تنہا کھڑے ہوئے تھے. ان تنہا کھڑے ہونے کی وجہ سے قرآن نے کہا پورا ماحول بدل گیا.
اور بدلنے کی اصل جو وجہ بتلائی، فرمایا انا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ اس پورے ماحول میں اگر کوئی تبدیلی آئی تو صرف کسی ایک نوجوان کے کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ نوجوانوں کی طاقت بہت اہم طاقت ہے۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اپنی اہمیت کو سمجھو، اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھو، اپنے کسی بھی وقت کو ضائع ہونے سے بچا لو۔ یاد رکھو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہی دن کھیلنے کے ہیں، آج ہی کے دن ناچنے کے ہیں، یا آج ہی کے دن خوشی منانے کے ہیں۔ خوشیاں منانے کی اجازت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے، مگر حدود کے دائرے میں رہ کر، اخلاقی حدود کے دائرے میں رہ کر، ورنہ یاد رکھیں ہماری اس نوجوانی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی پابندی عائد نہ کی جائے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں۔ فرمایا اس موقع پر جب ان کا ذہن یہ سوچ رہا ہو کہ ہم کسی پابندی کے عائد نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے موقع پر آ کر کوئی نوجوان سنبھل جائے، سدھر جائے، فرمایا میں اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا۔ نوجوانوں کے لیے آزمائش کا موقع ہے۔ آج اس خوشی کے موقع کو اگر ہم نے غلط راستے پر اختیار کر لیا تو پھر اللہ ناراض ہو جائیں گے، اور اگر آج اس خوشی کے موقع پر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، فرمایا شاب نشا فی عبادت ربی، اس نوجوان کی عبادت مجھے پسند ہے، اس نوجوان کی وہ زندگی مجھے پسند ہے جس نوجوان نے اپنی ساری جوانی کی عمر میں اللہ کی عبادت میں، اللہ کے راستوں پر چلنے میں اس نے ساری زندگی گزار دی۔ فرمایا میں اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا۔ ہم نوجوانوں کے لیے آج لمحہ فکریہ ہے۔ ممکن ہے شیطان کسی نہ کسی راستے سے ہمیں بلا رہا ہوگا۔ کتنے دلوں میں ولولے ہوں گے کہ نئی نئی فلمیں ہم دیکھیں، کتنے دلوں میں ولولے ہوں گے کہ ہم ناچ گانوں کی محفلوں میں شریک ہوں، کتنے دلوں میں ولولے ہوں گے کہ ہم جہاں چاہیں جو چاہیں کرتے پھریں، اور کتنے دلوں میں ولولے ہوں گے کہ ہم گروپ اور دوستوں کی محفلوں کو سیر و تفریح میں لگا کر دیکھیں۔ یہ ہنسنے اور ٹالنے کا موقع نہیں ہے، اور یہ ہنس کر وقت گزارنے کا موقع نہیں ہے۔ اس خوشی کے موقع پر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہے، ہمیں اپنی طاقت کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ آج ملت اسلامیہ کو ان نوجوانوں کی ضرورت ہے، آج کے ان ممبر و محراب کو ان نوجوانوں کی ضرورت ہے، مسجدوں میں نوجوانوں کی ضرورت ہے، ہر جگہ پر نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ یہی نوجوان آج اگر بگڑے ہوئے ہیں تو ملت اسلامیہ کمزور ہو چکی ہے۔ اگر یہ نوجوان پھر کھڑے ہو جائیں، یاد رکھیں اسلام اور کفر کی جو پہلی جنگ تھی، جس جنگ میں صرف 313 مسلمان تھے، اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک ایک وقت مخاطب کیا، کبھی انصار کو مخاطب کیا، کبھی مہاجرین کو مخاطب کیا، مگر بار بار جن کو مخاطب کیا وہ نوجوانوں کو مخاطب کیا تھا۔ کہا کہ میں انصار کا تو ساتھ لے لوں گا، میں مہاجرین کا ساتھ تو لے لوں گا، مگر طاقت جس کی ضرورت ہے وہ نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ اگر ان کی طاقت ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم بوڑھے کچھ نہیں کر سکتے، ہم بزرگ کچھ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس خوشی کے موقع پر نوجوانوں کو سنبھلنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری مسجدیں نوجوانوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان نوجوانوں نے دین اسلام کی خاطر اپنا سارا مہینہ، اپنا پورا مہینہ قربان کیا۔ اس کے لیے ذکر و اذکار کی مجلسوں میں یہ لوگ شریک رہے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ جو جذبہ پہلے تھا اب اسے باقی رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان آپ کو یہ کہے کہ ہم آزاد ہیں۔ ہم آزاد کبھی نہیں ہوں گے، ہم ہمیشہ اللہ کے احکامات کے پابند ہیں۔ میں خاص طور پر اس وقت نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے نکلتے ہوئے ہم اس عہد کے ساتھ نکلیں، اس پابندی کے ساتھ نکلیں، اور اللہ کے سامنے اس اقرار کے ساتھ نکلیں کہ اللہ میں اپنی زندگی تیری اطاعت اور تیری فرمانبرداری میں گزاروں گا۔ اور اگر کسی نے دوستوں کی چند محفلوں نے اگر یہ طے کیا ہے کہ ہم برے جگہ پر جائیں گے یا فلاں کام کریں گے، سب چھوڑ دیں، اس کو نیکی کی طرف بڑھانے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے کہ بستی کے بزرگ احباب، گھر کے بڑے احباب، محلے کے بڑے احباب اپنے نوجوانوں پر نظر رکھیں گے، اور نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ وہ بڑوں کی باتوں کو مانیں گے اور اصلاح معاشرے کے سلسلے میں وہ اپنا پورا تعاون کریں گے۔ گلی کوچوں میں پھرنا، ادھر ادھر اپنی محفلیں سجا کر بیکار کی باتیں کرنا، یہ اسلام میں کسی قسم سے اجازت نہیں ہے۔ اخلاقی حدود میں رہ کر آپ کو جتنی خوشیاں منانا ہے، آپ
آپ کو منانے کی اجازت ہے، مگر جہاں اخلاقی حدیں پار ہو رہی ہوں وہاں آپ کو کسی بھی قسم کی اجازت نہیں ہے۔ میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں، اگر کسی نے ناچ گانوں کی محفلوں کا پروگرام بنایا یا کسی بھی قسم کی ایسی محبوب چیز جو انہوں نے پورے مہینہ چھوڑ رکھی تھی جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اب ہرگز شروع نہ کریں۔ اگر وہ کسی بری چیز کے عادی تھے تو اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے اس مہینے میں چھوڑ رکھا تھا، وہ چھوڑ دیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ بہت سارے نوجوانوں نے یا بہت سارے لوگوں نے بہت سی بری چیزوں کو رمضان میں ترک کیا ہوگا، ناچنا گانا چھوڑا ہوگا، بہت ساری بری عادتیں چھوڑی ہوں گی رمضان میں۔ میری درخواست یہ ہے کہ جو چیزیں اب چھوٹ گئی ہیں اللہ کے فضل سے، اب اسے دوبارہ لانے کی کوشش نہ کریں۔ وہ آئیں گے تو پھر ہمارا سال بگڑے گا، ہماری زندگی خراب ہوگی، اللہ اور اس کے رسول ہم سے ناراض ہوں گے۔ مجھے امید ہے میری یہ مختصر باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ خصوصاً نوجوانوں سے میری جو گزارش تھی اس گزارش کو آپ ضرور دل کے کانوں سے سنے ہوں گے، اور مجھے اللہ سے امید ہے اور آپ سے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے جاتے ہوئے ہر بری چیز کو ترک کرنے کا ارادہ کر چکے ہوں گے۔ بزرگوں سے میری درخواست ہے کہ ان نوجوانوں کا تعاون کریں، ان پر نظر رکھیں اور ان کو اصلاح کی فکر کریں، اور نوجوانوں سے گزارش ہے اپنے بڑوں کا حکم مانیں، وہ اچھے کے لیے جو کچھ بھی کہیں دل و جان سے اسے سنیں۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر ملت اسلامیہ کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اسے طاقت دے سکتے ہیں۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ گزارشات ہمارے دلوں تک پہنچی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اسلام کی اب جو محبت ہے اسے باقی رکھے، ہم نے جو عمل کیا ہے اللہ اسے قبول فرما لے، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف۔